ایک میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث قدسی ہے ان کو ضرور دیکھا کریں۔ حدیث قدسی زیادہ تر خدا کے موعظہ، واعظ و نصیحت جو خود انبیاء کے ساتھ خدا کی گفتگو ہوئی ہے، اس حدیث قدسی کو معصومین نے نقل کیا، پیغمبر اکرم نے بیان کیا، مولا امیر نے بیان کیا۔ یہ حدیث قدسی وہ مواعظ ہیں خداوند عظیم کی طرف سے جو انبیاء کو کہا یا انبیاء کو کہا کہ لوگوں کو میرا پیغام دو، میں اس طرح سے ہوں۔ مثلا حضرت شعیب سے کہا حببنی الی خلقی، اے شعیب مجھے اپنی مخلوق کا محبوب بنائیں۔ پوچھا کہ خداوندہ کیسے تجھے تیری مخلوق کا محبوب بناؤں؟ تو ارشاد فرمایا ذکرہم آلائی، میری نعمتیں انہیں یاد کرواؤ، انہیں یاد دلاؤ جو میں نے ان پہ نعمتیں کی ہیں۔ جب وہ میری نعمتوں کو یاد کریں گے، میری بارگاہ کی طرف آئیں گے اور مجھ سے عشق و محبت کریں گے، چونکہ میں نے بغیر مانگے ہر طرح کی نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ حتیٰ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے خدا کی نعمت کو لینے سے، خدا تب بھی کہتا ہے کہ میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں نعمتیں دیتا رہوں، بے شک تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرو نہ کرو، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ منتظر رہتا ہے گناہ گار بندے آئیں اس کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ وہ گناہوں کو معاف کرے۔ اس طرح سے اس نے اپنی مغفرت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے مسلسل کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی بارگاہ ہے کہ جو کسی وقت اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ہر وقت جس وقت بھی آپ رجوع کریں۔ کچھ وقت ہیں اس نے بیان کیا ہے، ان اوقات میں اگر رجوع کرو جلدی گناہوں کو بخشا جاتا ہے، جلدی آواز خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ وہ وقت جیسے مثلا زوال کا وقت ہے، صبح طلوع کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں شب جمعہ ہے۔ خداوند عظیم نے خصوصی طور پر اپنے بندوں کو دعوت دی ہے، آئیے میرے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گناہوں کا میری بارگاہ میں ذکر کریں۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ بار الہ، جو تیرا سب سے برا بندہ ہے نا اس دور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند عظیم اپنے بندوں کو رسوا تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس میں ایک خاص مصلحت تھی، لہٰذا خدا نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا سب سے برا بندہ جو ہے وہ دکھاؤں گا، ورنہ خداوند عظیم پردہ پوشی کرتا ہے کہ گناہوں کا، بندے کے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ حتیٰ قیامت کے دن روایت میں ہے کہ خدا زمین سے کہے گا، جس زمین پہ انسان نے گناہ کیا ہے اس زمین سے کہے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپا دو۔ یہ فرشتے جو گناہوں کو لکھتے ہیں ان کو خدا بھلا دے گا اس بندے کے گناہوں کو، لہٰذا وہ اس طرح سے اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہاں پہ اور پاک پیغمبر کی روش بھی اسی طرح سے تھی، جب کوئی آ کر کے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کرے، تو حضور نہیں پوچھا کرتے کیا گناہ کیا ہے، استغفار کرتے تھے خدا معاف کر دے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے جب عرض کیا نا کہ خدا بندہ میں تیرے سب سے جو گناہ گار اور برا بندہ ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ صبح جب دروازہ کھلتا ہے شہر کا، باہر چلے جانا، سب سے پہلے جو شخص نکلے گا نا دروازہ سے وہ میرا سب سے برا بندہ ہے، بہت گناہ گار ہے، اس نے بہت نافرمانی کی ہے میری۔ حضرت موسیٰ گئے دروازہ شہر پہ بیٹھے، دروازہ کھلا، سب سے پہلے ایک شخص کو دیکھا، وہ آ رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے 12-14 سال کا، اس کا بیٹا، اس کی بھی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور وہ دروازے سے نکلا۔ خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ ہے وہ بندہ جو بہت گناہ گار ہے، اس وقت تیرے دور میں سب سے برا انسان یہی ہے۔
حضرت موسیٰ واپس آ گئے اور آ کر کے پھر مناجات کی، پھر عرض کیا یا خدا بندہ تیرے اس دور میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے نا، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ شام کے وقت جب دروازہ شہر بند ہوتا ہے چلے جاؤ، جو آخری سب سے آخری بندہ داخل ہوگا نا دروازہ میں وہ میرا سب سے نیک بندہ ہو۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، دروازے پہ بیٹھے، اور آخری بندہ وہی تھا جو صبح سب سے پہلے نکلا تھا، وہی بیٹے کو ساتھ لگایا ہوا واپس آ رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ اس وقت میرا سب سے نیک بندہ یہی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، بار الہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب سے برا بندہ بھی یہی اور سب سے نیک بندہ بھی یہی۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ یہ صبح برا بندہ تھا، جب یہ نکلا نا اس کے بچے کی نظر پڑی سامنے پہاڑ پر، اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا زمین و آسمان اس پہاڑ سے بڑے ہیں۔ بیٹے نے پھر سوال کیا بابا زمین و آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ وہ رو پڑا، روتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیرے باپ کے گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ پھر بیٹے نے پوچھا کہ بابا تیرے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ کہا ہاں بیٹا خدا کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ موسیٰ جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ خدا اس طرح معاف کرتا ہے، لہٰذا اس طرح کریم رحیم خدا جب ہے تو کوئی شخص جہنم میں چلا جائے یہ بڑی ناممکن سی بات ہے۔ انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جو خداوند اتنی چھوٹی سی بات پہ انسان کو معاف کر دے۔